ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ آج ہم جس کیریئر کو موضوع گفتگو بنائیں گے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے گھرانوں میں، ہمارے شادی بیاہ میں، ہر جگہ پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بہت سے ملکی اور معاشی مسائل کی وجہ ہمارے سیاستدان ہیں، اور ہر دوسرا شخص یہ مشورے دیتا نظر آتا ہے کہ اچھے اور نئے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اگر آپ کے خاندان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں اور آپ کا بچہ سیاستدان بننا چاہتا ہے تو سارے گھر میں ایک لڑائی اور فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو سیاستدان نہیں بنانے دینا چاہتا۔ پروگرام کے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طالب علم، ایک والد اور ایک پروفیشنل، یعنی کہ ایک سیاستدان۔ تو میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا سیاستدان ایک اچھا اور کامیاب کیریئر ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب اعجاز اقبال، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں یہ پروفیشنل بطور سیاستدان کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب یاسر جوش، جو کہ ایک بڑے جانے مانے سے سماجی رہنما ہیں، اور آج یہ والدین کے سارے طبقے کے جو تحفظات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں اپنے بچوں کو سیاستدان بنانے کے حوالے سے، ان تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ اور طالب علم کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد علی، جو کہ ابھی بہت چھوٹے سے ہیں لیکن انہیں سیاستدان بننے کا شوق ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیا چیز ہے جو انہیں سیاست کے شعبے کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے سعد، سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے مشاغل کے بارے میں بتائیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کو بڑا ہو کے سیاستدان بننے کا شوق ہے۔ کیسے یہ شوق آپ کے دل میں سما گیا؟ جی بالکل، میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں۔ میں بڑا ہو کر سیاستدان بننا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں، اور موجودہ زمانے میں معلوماتی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے مجھے، اور ان سے میں وہ علم حاصل کرتا ہوں کہ جن سے میں تاریخ سے آگاہ ہو سکوں، اصل حاضر اور مستقبل سے آگاہ ہو سکوں، اور جو مجھے اپنے سیاست کا جو میرا پیشہ ہے اس میں مجھے آگے جانے میں اور کامیاب ہونے میں مدد کریں۔ لیکن یہ جو معلوماتی کتابیں پڑھنا، یہ میرا موجودہ جو میری عمر ہے اس کے لحاظ سے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور بڑا ہو کر میں ایک معروف اور سب سے بڑھ کر میں ایک مقبول سیاستدان بننا چاہتا ہوں، کیونکہ مقبول سیاستدان ہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بسا ہوتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حال بہت ہی خستہ ہے، ان کا ساتھ دینے اور پاکستانی عوام کی ایک آواز بننے کے لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں ایک بڑا سیاستدان بنوں۔ یہی میرا مستقبل، اور اسی کو میں اپنا آج کا مشغلہ، موجودہ مشغلہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کی آنکھوں کی جو چمک ہے اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں پاکستانی سیاست میں ایک بہت اچھے سیاستدان کا اضافہ ہوگا۔ یاسر جوش صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو ہم نے خاص طور پہ آج مدعو کیا چونکہ آپ نے اپنی زمانے طالب علمی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیاسی رہنما کے طور پہ بھی، سیاسی ورکر کے طور پہ بھی گزارا، سیاست سے آپ وابستہ رہے۔ آج آپ والدین کی صف میں کھڑے ہیں، اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر والدین اپنے بچے کو سیاستدان نہیں بننے دینا چاہتے۔ آپ کے خیال میں اس میں، آپ تو چونکہ خود سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم بات کریں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے فورمز ہی نہیں ہیں کہ جہاں پہ ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو وہ تربیت دی جائے، وہ ساری چیزیں کی جائے۔ اور جب آپ سٹارٹ ہی آپ کا جو ہے وہ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، اسٹریٹ پالیٹکس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ گلیوں میں آئیں، روڈوں پہ آئیں اور سیاست آپ سیکھ لیتے ہیں یا شروع کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو شعبہ ہے یا پیشہ کہہ دیں، شعبہ تھا، اس کو پیشہ بنا دیا گیا۔ تو جب یہ پیشہ بن گیا تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی۔ ہم نے اپنی زندگی کا، اگر میں اپنی ہی مثال دوں تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس پالیٹکس کی نظر کیا، اور جب اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں یا اچیومنٹس دیکھتے ہیں اپنی لائف میں، تو وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سال جو آپ نے بطور سیاسی ورکر یا سیاسی کارکن گزارے وہ سب ضائع ہو گئے؟ وہ سب ضائع ہو گئے۔ کیوں کہ ہم نے اس کو پیشہ بنا دیا۔ ہمارا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں اگر آپ کا پاس بہت بڑی کوئی برادری نہیں ہے، آپ فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہیں، آپ کی سپورٹ پہ کوئی بہت بڑا پولیٹیشین نہیں ہے، تو آپ کہیں پہ بھی سٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر جتنی مرضی جو ہے وہ سکلز ہیں۔ اور جتنا ٹائم اس شعبے میں لگایا جاتا ہے، اتنا ہی ٹائم اگر کسی اور شعبے کو دیا جائے تو آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ اور اس شعبے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ وہ
ہر بندہ بھی نہیں، بلکہ اگر ہماری دیکھا جائے تو صرف 2 یا 3% آبادی ہے جو وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی ہے، اور اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ کو گھر کی، کچن کی، کسی بھی ضرورت کی وہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ مینٹلی جو ہے یا دماغی طور پر اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ جھوٹ کو بھی جو ہے وہ سچ بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ سیاست، تو جو چیز جھوٹ سے اور پیسے سے اور سفارش سے اور ہم جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی جھوٹی تعریفوں سے جا کے اگر اس میں کامیابی ملتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ڈاکٹرز بنے، خدمت خلق کی کرنی ہے، بندہ انجینئر بنے، ملک کی خدمت ہی کرنی ہے، بندہ بزنس مین بنے، ملک کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ تو وہ جو ہمارا ایک سکیچ تھا، ایک تھیم تھا، وہ اس کا اینڈ ہمیں یہی ملا کہ ہم نے یہ وقت جو ہے اگر کسی اور کیریئر پہ لگایا ہوتا تو ہم آج جو ہے بہت سارے پالیٹیشینز کو چلا رہے ہوتے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی کے بس کا کام نہیں ہے سیاست، ٹھیک، اور اسی لیے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی بچہ سیاست میں میں بالکل نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی کے 25 سال ضائع کر چکا ہوں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی بچہ بھی 25 سال بجائے ادھر دینے کے وہ کسی اور کیریئر میں دے اور ملک کی خدمت کرے۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، ابھی ماشاءاللہ آپ نے بلدیاتی الیکشن بھی بڑی کامیابی سے جیتا، کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسے اس فیلڈ میں ہیں؟ کیا آپ کا خاندان جیسے جوش صاحب نے کہا یا جیسے ہمارے معاشرے میں تصورات رائج ہیں کہ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ تھا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، کیسے آئے، کیسے یہاں تک پہنچے؟ میری جو فیملی ہے یا میرا خاندان ہے وہ اس طرح سے کوئی ایم ایل اے یا کوئی منسٹر میرے خاندان کا کوئی بندہ نہیں رہا، لیکن میرے دادا ابو ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ کونسلر رہے۔ انہوں نے پہلے پولیس میں تھے، اس کے بعد انہوں نے جب لوگوں کے رائٹس کے لیے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ایک سٹرگل شروع کی، پھر سیاست میں عملی طور پہ آئے، اور ایک لمبا کیریئر تھا ان کا لوگوں کی سٹرگل کے لیے، لوگوں کو انصاف پہنچانے کے لیے۔ تو میں جب بڑا ہوا، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں لوگوں کو دیکھا، یہی سیاسی عمل دیکھتا رہا، پھر میرے اندر ایک موٹیویشن، میرے اندر ایک شوق، ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوئی۔ اور یاسر جوش صاحب نے جس طرح بات کی کہ ان کی بات، ان کی رائے اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن میں ان سے ڈیفر کروں گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی اس سے بہتر ہے کہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کسی اور فیلڈ میں چلا جائے۔ بیسیکلی پولیٹکس ریلیٹ کرتی ہے گورننس کے ساتھ۔ جب تک آپ کے ملک کا گورننس اور یہ سسٹم ٹھیک نہ ہو تو آپ کا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں رہ سکتا، اور گورننس ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ایک پولیٹکس ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے۔ جب تک نئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملک نہیں بنا سکیں گے۔ آج اچھا، مجھے تھوڑا سا اس میں ایک وضاحت کیجیے کہ جیسے انہوں نے بنیادی طور پہ جس چیز کا ذکر کیا وہ نظام ہے، کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، لوگوں پہ انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم تو ابھی بھی رائج ہے اور ابھی بھی ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں سیاست میں، تو جیسے آپ نے بتایا کہ جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم بالکل درست ہے، صرف لوگوں کے آنے کی کمی ہے، اچھے لوگوں کی؟ انٹرسٹ کی کمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے سیاست کے بارے میں، یہ میرے خیال میں کوئی مناسب پرسیپشن نہیں ہے۔ سیاست بیسیکلی ایک عبادت کا نام ہے، ایک ریاضت کا نام ہے۔ سیاست ایک آسان فیلڈ نہیں ہے، اس میں بڑی محنت ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور جب تک کسی بچے کے اندر، کسی نوجوان کے اندر خود کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے، تب تک اس کو آپ بائی فورس پولیٹیشین نہیں بنا سکتے، یا پولیٹکس میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ سیم لائک جس طرح کوئی بچہ اگر ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، اس کے پیرنٹس اس کو کہیں گے آپ ڈاکٹر بنو ہی بنو، لیکن ویسے ہم تو ایک کامیاب نہیں ہوگا۔ مختلف چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، ان کے بچے دھڑا دھڑ پولیٹکس میں ہی آ رہے ہیں اور ان کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں اپنے بڑوں کو۔ سر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بائی نیچر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ میں ڈاکٹر بنوں، یا پیرنٹ اس کے مائنڈ میں یہ بات ڈالیں گے کہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، ایکسپوجر کی بات ہے۔ اسی طرح پولیٹیشین بھی ان کی مرضی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد یا میرے بیٹے آگے پولیٹکس میں آئیں، لیکن جو لوگ اگر ٹیلنٹ نہیں ہیں تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں، ایگزامپل ہیں کہ جن کے بیٹے ٹیلنٹڈ نہیں تھے، وہ سیاست میں ناکام ہوئے، اور ایسی ایگزامپلز بھی ہیں۔ میں ابھی آپ کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں، ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بالکل غریب لوگ ہیں، نچلے طبقے سے اٹھ کے گئے ہیں تو وہ منسٹر بھی بنے، سو مینی ایگزامپلس۔ اب کے ایچ خورشید صاحب کو آپ دیکھ لیں، اگر مظفر آباد کی، آزاد کشمیر کی بڑی ایک شخصیت تھی، وہ غریب انسان تھے، وہ صدر رہے اس ریاست کے،
ممتاز راٹھور صاحب کو آپ دیکھ لیں, سردار ابراہیم خان کو اگر آپ اسٹڈی کریں دیکھ لیں, سردار عبدالقیوم خان کو دیکھ لیں, ان کی کوئی بڑی برادری ہے پورے آزاد کشمیر میں کوئی اتنی بڑی برادری نہیں تھی, لیکن انہوں نے محنت کی, ریاضت کی, ایک اسٹرگل کی, تو بڑا نام انہوں نے کمایا. اب جو نوجوان اگر سیاست کرنا چاہ رہا ہے, اگر اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے, انٹرسٹ ہے, تو پھر اس کو محنت کرنی ہوگی. لیس الانسان الا ما سعی, قرآن میں ارشاد مبارک ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو وہی ملے گا. محنت کے بغیر آپ نہ سیاستدان بن سکتے ہیں, نہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ آپ کسی اور پروفیشن میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح, بنیادی آپ کا شرط پوائنٹ یہ ہے. آ گیا. یعنی جیسے یاسر جوش صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے, کافی سارا پیسہ بہت ضروری ہے, کسی سیاسی خاندان سے آپ کے روابط بہت ضروری ہیں, لیکن آپ کا خیال ہے کہ صرف محنت ضروری ہے یا لگن ضروری ہے, اور کوئی چیز نہیں چاہیے. ساتھ واپس آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے بھی یاسر صاحب کی بات بھی سنی, جیسے اعجاز صاحب نے کہا جی کہ سیاست تو در حقیقت ایک عبادت ہے, یہ لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے جس میں آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, اور جیسے یاسر جوش صاحب نے بھی کہا کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے تو یہ ایک کاروبار بن گیا, اور وہ اس کے ڈائنامکس کچھ ایسے ہو گئے کہ عام آدمی کے بس کا تو روگ ہی نہیں رہا یہ. تو آپ اتنا مشکل کیریئر کیوں اپنانا چاہتے ہیں, جبکہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ پڑھ کے شاید بڑے اچھی طرح ایکسل بھی کر سکتے ہیں. بات دونوں کی صحیح ہے کہ سیاست ایک عبادت کا درجہ رکھتی تھی, لیکن دیکھا جائے تو آج ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ سیاست کاروبار کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو دیکھا جائے کہ کسی بھی چیز کی کامیابی, چاہے وہ سیاست ہے یا کچھ اور چیز, اس کی کامیابی, اس کی مقبولیت اور اس کی شہرت اس کو کرنے والے پر منحصر ہوتی ہے. یہ اس چیز پر منحصر نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ صحیح کر رہا ہے, اس کو اپنی سلیقہ مندی سے کر رہا ہے, خودی کے ساتھ کر رہا ہے, تو وہ اس میں کامیاب ہوگا اور سیاست پھر عبادت کا درجہ رکھے گی. لیکن اگر اسی کو کوئی کاروبار کی سی شکل اپنے فائدے کے لیے کرے تو وہ پھر کاروباری سیاست بن جائے گی. تو اس لیے اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں کھلی مثالیں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے, سب نے سیاست کی, لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی اور اسی کو اپنی سیاست سمجھا, اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو اوپر اٹھایا. اور اسی زمانے میں ایسے لوگوں نے ایسی سیاست کی کہ جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا نہ سوچا, اور ان کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے. اور جنہوں نے صحیح سیاست کی, ایک نظریاتی سیاست کی, ان کا نام تاریخ میں لکھا گیا ہے سنہرے حرفوں سے. لیکن آج بھی دیکھا جائے, آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقی سیاست کار ہیں, جو نظریاتی سیاست کار ہیں. مثال ہمارے پاس ہے موجودہ چینی صدر شی جن پنگ, جن کے آنے سے آتے وقت چین بالکل لاچار تھا اور اس میں کرپشن تھی. ان کے آتے ہی ساری کرپشن ختم, اور آج غریب و لاچار چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت طاقت ہے. تو رہی بات عام آدمی کے بس کے روگ کی, تو ہمارے ہاتھ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. جو کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا, اور اب جو انسان محنت کرے گا اسی کا صلہ ملے گا. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مراحل ہوتے ہیں, ان مراحل سے گزرنا, ان پر عبور رکھنا اور ان کو پورا کر کے دکھانا, یہ اسی انسان کے بس کا ہوتا ہے. اگر وہ کرے گا تو وہ کامیاب رہے گا. جیسے کہ جہاں صاحب نے بولا بھی تھا, لیس الانسان الا ما سعی, تو جو محنت کرے گا اس کو وہ ملے گا انشاءاللہ. تو جو بندہ آج کا ہو یا کل کا ہو, تو وہ محنت کرے, وہ کامیاب رہے گا. اس لیے مجھے سیاست میں جانے اور اپنا نام پیدا کرنے اور ایک مقبول سیاستدان بننے میں کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, آپ اپنی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دیں گے. جوش صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم سب اپنے ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں جی کہ ایک اچھی اور باکردار لیڈرشپ پاکستان کو میسر ہو, جیسے انہوں نے چائنا کی مثال بھی دی, تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کھڑا ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قربانی اپنے گھر سے شروع نہیں کرتے. کوئی بھی والد اپنے بچوں کو سیاست جو ہے وہ نہ تو اپنانے کا مشورہ دیتا ہے, اور اگر بچہ اپنائے تو اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے تو بذات خود سیاست کی, اور میرے خیال سے اگر آپ اپنے بچوں کو سیاست میں لائیں تو جو 25 سالہ کیریئر میں آپ سے غلطیاں ہوئیں شاید آپ کے بچے وہ غلطیاں نہ کریں. اگر ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہیں گے تو پھر کیسے ہمارے پاس اچھے سیاستدان پیدا ہوں گے؟ پھر تو نہیں آ سکتے. 47 سے لے کے 80s تک یا 90s تک آپ چلے جائیں, وہ دور جو تھا وہ میڈیا, سوشل میڈیا اور دا ہول گلوب آن یور فنگر ٹپس, اس کا دور نہیں تھا. انفارمیشن شیئرنگ اس طرح نہیں تھی, باقی چیزیں اس طرح نہیں تھی. ابھی ہر دوسرے سال میں ٹیکنالوجی اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. وہ لوگ جو پہلے پالیٹکس کو وہ پالیٹکس نہیں سمجھتے تھے, وہ اس کو سوشل ورک سمجھتے تھے, عبادت سمجھ کے کرتے تھے. اس میں یہ چیزیں لنک نہیں تھی کہ میرا کسی بہت بڑے لیڈر کے ساتھ تعلق ہوگا, میں اس کی وش لسٹ میں ہوں گا تو میں آگے سروائیو کر سکتا ہوں. میں اپنی بات کروں کہ 92 سے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا,
اور 2004 تک میں آزاد کشمیر کے بڑے لیول کے جو ہے پورے عہدوں پہ بھی رہا. سیاسی جماعت، ایک سیاسی جماعت سے میرا تعلق تھا، ہے، آج بھی میری نظریاتی وابستگی ہے. لیکن میں نے یہ چیز محسوس کی کہ اگر آپ اچھے سپیکر ہیں، آپ اچھے ورکر ہیں، آپ میں سکلز ہیں، آپ میں ساری چیزیں ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بہت بڑی برادری سے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا آپ کسی بڑے لیڈر کی وش لسٹ میں نہیں ہیں، یا کسی اور سسٹم چلانے والے سسٹم کے ساتھ آپ منسلک نہیں ہیں، تو پھر آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، آپ کو روک دیا جاتا ہے. یہ واحد فیلڈ ہے کہ جس میں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. بچے کی باتیں مجھے اس کی سوچ بہت اچھی لگی. یہ اسی سوچ کو اگر بحیثیت سوشل ورک لے کے چلے، سوشل ورکر کے طور پہ چلے، تو بہت زیادہ خدمت ہو سکتی ہے. عیدی کی ایگزامپل موجود ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی جاز صاحب نے کچھ مثالیں تو دیں کہ خورشید صاحب تھے، ممتاز راٹھور صاحب کی دی کہ نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہے، نہ کوئی پیسے اس فیملی کے پاس، کوئی اتنی سرمایہ دار خاندان سے ان کا تعلق تھا، پھر بھی ان لوگوں نے ایکسل کیا، کہیں نہ کہیں پہ تو پہنچے، وزیر اعظم تک آ گئے، صدر تک آ گئے. میں نے بالکل ان کی بات سے ایک بات سے ایگری کیا، لیکن یہ بات 47 سے لے کے 80s 90s تک مانی جا سکتی تھی. 90s کے بعد ایک رجیم چینج آیا ہے، پولیٹکس چینج ہو گئی ہے. وہ پولیٹکس نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتی تھی. ابھی آپ کی پولیٹکس لنک ہو گئی ہے پیسے کے ساتھ، ابھی آپ کی پولیٹکس لنک ہو گئی ہے آپ کے ریلیشنز کے ساتھ، ابھی آپ کی پولیٹکس لنک ہو گئی ہے جھوٹ، بے بنیاد پروپیگنڈا جتنا زیادہ کریں گے آپ، پھر آپ کی پولیٹکس آپ کے میڈیا وار کے ساتھ لنک ہو گئی ہے. آپ میڈیا ہائپ کریٹ کر دیں، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ کی یہ پولیٹکس ان چیزوں سے لنک ہو گئی ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان کا بیٹا ہی سیاستدان اس لیے بن رہا ہے کہ اس سیاستدان نے 5 8 10 سالوں میں اتنا پیسہ، اتنی ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں، اتنے لنکجز ڈیولپ کر لیے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو آگے آنے کا موقع دے ہی نہیں سکتے، نہ بڑھ سکتے ہیں. جو ایک یہ خواب لے کے نکلے گا کہ میں ایک اچھا سیاستدان بنوں، جس طرح اس بچے کے خواب ہیں، بہت اچھے خواب ہیں، لیکن ان خوابوں کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے انہیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. بنیادی 3 چیزیں ہیں پولیٹکس کرنے کے لیے. پہلے نمبر پہ پیسہ ہے، دوسرے نمبر پہ سیاسی لنکجز، میں کہہ سکتا ہوں بیک گراؤنڈ کو بھی چھوڑیں، لنکجز ہیں کہ آپ کا ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ لنک ہوگا تو آپ آہستہ آہستہ گروم کریں گے، ادروائز آپ کو کل کر دیا جائے گا. تیسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے پہ مہارت رکھتے ہوں. جتنا آپ جھوٹ بولیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کا ہمارا پولیٹیکل سسٹم کہہ رہا ہے، جس سے فیڈ اپ ہو کے میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں. میں نے سیاست سے انسانیت کا سفر شروع کیا. میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو سماجی طور پہ اور سوشل ورک پہ منواؤں، اور سماجی طور پہ اور سوشل ورک پہ میں وہی خدمات انڈیپینڈنٹلی، اپنے وہی خواب انڈیپینڈنٹلی پورے کر سکتا ہوں، اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، جس کی میں نے پھر دوبارہ کوٹ کروں گا، عیدی سے بڑی کوئی ایگزامپل نہ پاکستان میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے، نہ پوری دنیا میں. ایسی اور بہت سے نام ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں. ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کو ایک سیاستدان نہیں ملے گا، لیکن ایک سوشل ورکر آپ کو ضرور ملے گا. اور اس سوشل ورک کے 2 فائدے ہیں. سوسائٹی میں اس کی رسپیکٹ ہے، جب وہ سیاستدان کی طرح آپ اس کی منہ پہ تعریف کریں گے اور وہ اٹھ کے جائے گا پیٹھ پیچھے، اس کو گالیاں کوئی نہیں دے گا. بہت کم لوگ ہوں گے جو شاید منہ پہ بھی کسی سیاستدان کی غلطی کو غلطی کہہ سکیں. ہم نے یہی کام کیا، منہ پہ غلط کو غلط کہتے رہے اور ہمیں کل کر دیا گیا. ہمیں ایک سپنج کی طرح جو ہے وہ پریس کر کے دبا دیا گیا اور ہم وہ اپنا خواب جو ہے وہ ادھر نہیں پورا کر سکے. ہم سوشل نیٹ ورک کی طرف آگے، سوشل سسٹم کی طرف آگے. تو میرے خیال میں آپ کا سفر تو چلیں ہم نے سن لیا، بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اجاز صاحب آپ بتائیں، 1 2 چیزوں سے تو یاسر صاحب کی جو ہے وہ بالکل بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ پیسہ تو بہت ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو بلدیاتی امیدواروں کا الیکشن حالیہ طور پہ ہوا، بہت چھوٹا سا الیکشن ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پیسہ کتنے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. عام آدمی تو کمپین ہی نہیں کر سکتا اپنی. تو جو آپ نے مثالیں دیں، بالکل 10 میں سے یا 20 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ ایکسل کیا، لیکن 80-90% لوگ کون ہیں؟ وہی جن کی برادریاں ہیں، جو اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور جن کا لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اثر و رسوخ ہے. تو مجھے بتائیں پھر کیا یہ یاسر صاحب کی بات درست نہیں لگتی کہ نہیں پولیٹکس عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کو کیریئر، عام غریب کا بچہ اس کو کیریئر نہیں بنا سکتا؟ یاسر صاحب نے تو سارے ڈرا بیکس گنوا دیے.
لیکن ان کو کاؤنٹر بھی تو ہم نے کرنا ہے. ان کے آگے مایوس ہو کے ہم لیٹ جائیں گے تو پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا, ہماری سیاست کا کیا بنے گا, ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا. نہیں, میرا جو سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا جیسے انہوں نے بتایا کہ صرف امیر یا مخصوص آدمی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی میں آ رہا ہوں سائٹ پہ. ہمارے آزاد کشمیر میں اگر آپ پورا سروے کریں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ چلیں ہمارا یہ ڈویژن ہے مظفر آباد ڈویژن میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ کوئی آپ کو انڈسٹریلسٹ نہیں ملے گا جو پولیٹیشین ہے, کوئی سرمایہ دار آپ کو نہیں ملے گا. آپ نیلم ویلی سے لے کے جیلم ویلی اور کوالہ تک آپ ہر پولیٹیشین جو اسمبلی کے لوگ بھی ان کو بھی آپ ان کو اسٹڈی کریں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. اچھا, ایک چیز ہم یہاں سے ایک چیز میں تھوڑا سا ٹویسٹ کروں گا. یہ تو آپ کی بات درست ہے, انڈسٹریلسٹ تو اوورآل آزاد کشمیر میں بہت کم ہے, لیکن بہرحال پیسہ ان خاندانوں کے پاس بہت ہے جو بھی اس وقت اقتدار میں. آپ ایک چیز صرف اور بتائیے کہ جیسے یاسر صاحب نے کہا کہ اب یہ شرفا کے بس کا روگین رہا, چونکہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ایک خدمت کا نام تھا, لیکن اب تو سیاست پگڑیوں چھالنے کا نام رہ گیا. صرف آپ نہیں, آپ کی فیملی کہیں جا رہی ہوگی, آپ کے گھر والے جا رہے ہوں گے, بچے جا رہے ہوں گے, لوگ تصویریں بنائیں گے, سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے. پبلکلی آپ کی فیملی کہیں کھانا کھانے جا رہی ہے, کسی ہوٹل میں جا رہی ہے, سینما میں جا رہی ہے, لوگ ان کو گھیر لیں گے, نعرے لگانا شروع کر دیں گے, ان کے لیے ایک ہراسانی کا سبب بنیں گے. تو ایسے حالات میں کوئی شریف آدمی کیسے سیاست کر سکتا ہے کہ بھائی اگر میرے بیوی بچے کہیں جا رہے ہیں, لوگ ان کی تصویریں بنا کے انہیں ٹرول کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو ٹرینڈ ہے سیاست کا, کیا پگڑیاں اچھل رہی ہیں جیسے یاسر صاحب نے کہا, کیا اس میں ایک عام آدمی بھجوا سکتا ہے اپنے بچے کو سیاستدان بننے کے لیے؟ سر اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے آزاد کشمیر کے اندر, یہ میرے خیال میں 2010 کے بعد زیادہ آیا ہے. پوری دنیا میں تو اس سے پہلے ہے. اب ایک فیز ہے, ایک یہ سمجھیں کہ ایوولوشنری ایک فیز ہے. ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, بلکہ ہم ایک ترقی پذیر یا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا ایک ہے. ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہر شعبے میں بہتری لانے کے لیے. شریف لوگ اگر سیاست نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک کا نظام یا ہمارے ملک کا کیا بنے گا, میرا تو یہ سوال ہے ان سے. اور جو بندہ اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ سیاست کرے گا تو اس پہ نہ کوئی انگلی اٹھا سکے گا, نہ کوئی پگڑی اچھال سکے گا. جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں یا سرمایہ دار لوگ ہیں یا کسی اور طرح سے جس طرح پیراشوٹر ہیں پولیٹکس میں آتے ہیں, پھر ان پہ انگلی اٹھتی ہے, پھر پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں. اسی لیکن آپ اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ درست ہے, پگڑیاں اچھالنی چاہیے؟ غلط ہے, یہ ٹرینڈ غلط ہے. اس کو نگیٹ کرنے کے لیے شریف انسان کو آگے آنا ہوگا, کریکٹر فل انسان کو آگے آنا ہوگا, اس کو لیڈ کرنا ہوگا. سمپل بات ہے, میں آپ کو ایک بار بتاؤں, جو بندہ کریکٹر فل ہے اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, مورل ایلیگیشن نہیں ہے, کرپشن کے ایلیگیشن نہیں ہے, تو اس کے خلاف ایک بات ہوگی, دوسری بات ہوگی, دب جائے گی بات, کوئی تیسرا بندہ بات نہیں کر سکے گا. جھوٹی بات کی معاشرے کے اندر کوئی پذیرائی نہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب تک سچ اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ آدھی دنیا کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے. جو لوگ اگر ہم شریف لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے, باکردار لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے, تو پھر تو یہ تو پھر معاشرہ چلے گا کیسے, ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ ہم سارے لوگ بیک اپ کر جائیں سارے لوگ. میں بھی ایک غریب فیملی سے ہوں, میرا کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں, میں پریکٹسنگ لائر ہوں, میں وہاں سے اپنی روزی روٹی کماتا ہوں, ساتھ پولیٹکس کی ہے. میرے ساتھ میرے دوستوں نے, میری فیملی کے لوگوں نے سپورٹ کیا. اسی طرح جو نوجوان اگر آنا چاہتا ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں حائل ہوتی, سرمایہ یہ ساری چیزیں, یہ فیملی سپورٹ کرتی ہے, لوگ سپورٹ کرتے ہیں. وہی جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ ہمیں اچھے طریقے سے لیڈ کرے گا, یہ انصاف دے گا ہمیں, یہ ہمارے مسائل حل کرنے کی اس میں کوئی گیٹس ہیں, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ. چلیں, یہ جو آپ نے بات کی کہ فیملی سپورٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. سعد آپ کی طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جب آپ نے اپنی فیملی سے شیئر کیا کہ میں سیاستدان بننا چاہتا ہوں, پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں, والدین کا, فیملی کا, بہن بھائیوں کا کیا رد عمل تھا؟ انکریج کیا یا انہوں نے ڈسکریج کیا؟ جب میں نے پہلی بار ان کو بتایا تھا وہ تو بالکل تغافل فرما گئے تھے, وہ میری بات سننے کو وہ تو یوں سمجھ رہے تھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. لیکن جب میں نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے مجھے پھر جواب دیا کہ بیٹا اس میں نہیں جانا چاہیے, یہ سیاست جو ہے بہت ہی سب سے پہلے بلا پروفیشن اور بدنام پروفیشن ہے. اس میں جانے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی نہ روزی کی ضمانت ہے, نہ زندگی کی ضمانت ہے, کب کوئی آ کر گولی مار دے اور کب آپ سڑکوں تک کے رہ جائیں. تو میں نے کافی منانے کی کوشش کی لیکن وہ مانتے تو نہیں ہیں. کیونکہ تو اگر ابھی وہ نہیں مانے, ابھی تو چلیں آپ میٹرک لیول پہ ہیں,
تو جب آپ کالج میں جائیں گے تو عملی سیاست کا آغاز تو کر دیں گے نا آپ طلبہ جی یونینز پہ یا اسٹوڈنٹ لیول پہ؟ آہستہ آہستہ جیسے جو بھی آیا اس نے اپنے اسٹوڈنٹ لیول پہ فیڈریشن اپنی شروع کی اور آگے بڑھا. اس طرح میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن گھر والے مجھے یہی چاہتے ہیں کہ میں دوسرے شعبوں کے اندر جاؤں, لیکن میرا ماننا ہے کہ جو نظریاتی سیاست کا شعبہ ہے یہ سارے شعبوں کا تاجدار ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے بچوں کی طرح ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا اور ایک میں لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہوں. تو امید ہے کہ وہ ساتھ ساتھ مان جائیں گے اور میرا بھی جو خواب ہے وہ بھی قریب آتا جائے گا, کیونکہ والدین تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھئی اس میں تو پیسہ بہت چاہیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کی فیملی تو بھی راضی نہیں ہے, تو پیسہ چاہیے ہوگا آپ کو, بے تحاشا سرمایہ چاہیے ہوگا, یہ سب ارینج ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, یا صرف آپ کی طرح جن کے پاس صرف پیشن ہو وہ لوگ بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ آج کے معاشرے کی ہے, اور آج کے معاشرے کی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو سیاست کی دو اقسام بن جاتی ہیں. ایک سیاست وہ سیاست ہے کہ جو خاندانی اثر و رسوخ سے, مال پیسے کی وجہ سے آئے, اس کو ہم کاروباری سیاست کہہ سکتے ہیں, اگر کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے. تو ایک سیاست وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کے نام پہ آپ ووٹ لیں گے اور انشاءاللہ ایکسل کر جائیں گے؟ چلیں, ہماری جو بہترین امیدیں ہیں اور بہترین دعائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. جوش صاحب, آپ سے ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے. دیکھیں, ہمارے پروگرام کا نام جنریشن گیپ ہے. کل کو آپ کا بچہ اگر سیاستدان بننا چاہتا ہو, اور جیسے اب آپ نے خود ایک چیز ایکسپیرینس کی, خود اس چیز کا لطف اٹھا لیا, خود وہ سارے کام سے آپ ایکسپیرینس ہو کے نکلا ہے, اب آپ اپنے بچے کو منع کریں گے تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ پھر یہ جنریشن گیپ آ گیا نا کہ بچہ کچھ چاہ رہا ہے اور والد کچھ چاہ رہا ہے. جبکہ آپ نے جب سیاست چھوڑی اور تب سے اب تک, اور جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا, سیاست کے ڈائنامکس بہت بدل گئے ہوں گے. جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ ایک مثال تھی آپ کی, بہت ساری کامیاب مثالیں بھی ہیں. تو مجھے بتائیں, یہ جو جنریشن گیپ ہے, بچوں پہ اب زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے؟ ایک چیز ایڈ کر کے آپ کے جواب کی طرف آؤں گا. جو بات کی ہے اعجاز صاحب نے اور جو برخوردار نے بات کی, ان دونوں کے الفاظ اگر آپ اور ان کے جواب اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی سسٹم ہے وہ لنک ہو گیا ہے برادری اور پیسے اور ان چیزوں کے ساتھ. تو جب سسٹم بنانے والے ہی اس کو لنک کریں گے, آج انہوں نے بات کی تھی چائنا کی, انہوں نے بات کی تھی کے ایچ خورشید صاحب کی, میں نے بھی آغاز میں کہا تھا کہ 47 سے 90s تک کا سسٹم ہی اور تھا, زمانہ ہی کہہ لیں کہ اور تھا. 90s کے بعد ایک رجیم چینج آیا اور اب ہر 2 سال کے بعد ایک چینج آ رہا ہے. سیاست عبادت تھی, سیاست آج بھی نظریاتی طور پہ عبادت ہے. نہیں, لیکن کیا جنریشن گیپ کی جو ہم بات کر رہے تھے, لیکن جنریشن گیپ لانے والے, سسٹم کو تباہ کرنے والے, سسٹم کو موڈیفائی کرنے والے, سسٹم کی دھجیاں بکھیرنے والے, یہ سارے کون لوگ ہیں؟ 47 سے آج تک کی پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں, آزاد کشمیر کی ہسٹری بھی دیکھ لیں, 31 سال بعد ہم بلدیاتی انتخاب کرا رہے ہیں. میں 92 سے لے کے 2004 تک ویٹ کرتا رہا. میرے دور میں بلدیاتی انتخاب ہی نہیں ہوا کہ ایک جو ہے گراس روٹ, اور ایک بری نسل گزر گئی. ہم نے اپنے تمام اداروں کی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس پہ پابندیاں لگا دی, اور یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہمارا پالیٹیشین ہے. ٹھیک ہے, جس کا کام تھا قانون. ہم ایک چیز اعجاز صاحب سے پوچھ لیں. اعجاز صاحب, سب باتیں ہوں گی, دیکھیں ایک اچھے پولیٹیشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, اخلاقیات ہو گئی, معاشیات, بین الاقوامی امور, انسانی حقوق, ان سب چیزوں پہ اس کی بہت اچھی گرپ ہو. ہم جب اپنے پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو 2-4 کو چھوڑ کے باقی سارے تو ایسے ہیں جن کو سرے سے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی کا ایک بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا, اس کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہوتی متعلقہ شعبے میں, اور اس کو اس شعبے کا منسٹر لگا دیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کیسے سیاست کا حقیقی مقصد پورا ہوگا؟ کیسے سیاست عبادت بنے گی, اور پھر کیسے لوگ اپنے بچوں کو سیاست میں آنے دیں گے؟ آپ کا سوال ہے یہ اس وجہ سے ہے جو یاسر صاحب جس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اپنے بچوں کو یا اپنے نوجوان لوگوں کو سیاست میں نہیں لائیں گے, ان کو کہیں گے آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ نے اس ملک کی پاک دوڑ آپ نے سنبھالنی, ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو اگر یہ مایوسی کی باتیں ان کو کہیں گے, پھر تو کوئی نہیں آئے گا سیاست کے اندر. والدین پہ فرض ہے, ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو انکریج کریں. جس طرح یہ بچہ ہے, یہ پولیٹیشین بننا چاہتا ہے, اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے ساتھ اس کے, ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے. اب جب پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو وہ اپنے ملک کے لیجسلیشن کریں گے, وہ گورننس کو ٹھیک کریں گے, وہ ہمارا سسٹم بہتر کریں گے. یاسر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح اتنے عرصے کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے, میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں اس حد تک کہ ہمیں کیا
بہتری نہیں لانی چاہیے اپنی صحیح، سسٹم کے آپ کا اندر. پوائنٹ آ گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انڈسٹری بنتی ہے تو شروع میں کچھ عرصہ وہ مخمسے کا شکار رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پروفیشنل لوگ آتے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. بہت شکریہ جی اعجاز اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یاسر جوش صاحب آپ کا بہت شکریہ. سعد آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں جو کم و بیش آپ کے گھر میں بھی موضوع گفتگو بنتا ہوگا، کیونکہ سیاست تو ہم سب پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پسندیدہ موضوع ہے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچہ سیاستدان بننا چاہ رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے اس پروگرام نے آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولنے میں کافی مدد کی ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ایک نئے کیریئر کے ساتھ پروگرام جنریشن گیپ میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.